سیڑھیاں چل رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ اتنی طویل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو ہمیں تکان محسوس ہوتی ہے، اور حضور محدث کبیر تو عمر کی اس منزل میں ہے کہ جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور خدا جب اتنی عمر کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے پوتوں سے، نواسوں سے، ان کے بچوں سے اپنی خدمت کرواتا ہے، ہاتھ پیر دبواتا ہے۔ لیکن واہ رے جوش تبلیغ اور خدمت دین کی تبلیغ کا جذبہ کہ اس عمر میں بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت فرما رہے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ قیام گاہ پر پہنچے۔ آگے پہنچ کر مولانا عبدالکلام امجدی صاحب نے غالباً میرا تعارف کرایا۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو کافی مدرسے کے طلباء اور کچھ مقامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کے صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا محمد ابو یوسف صاحب قبلہ ازہری دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت کے صاحبزادے ہیں، حالانکہ انہوں نے بتایا کہ ہانگل میں میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی۔ بہرحال چونکہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کی خوشی الگ ہوتی ہے، اور یقین جانیے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیج پر تقریر کرنے والا یہ فقیر اور اچھے اچھوں کا ناطقہ بند کرنے والا، پتہ نہیں حضور محدث کبیر کا جو علمی رعب و دبدبہ اور جو شخصیت کی تاثیر تھی کہ معلوم پڑتا ہے کہ زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں، بالکل زبان ہی بند ہو گئی۔ بہرحال بیٹھا رہا، دست بوسی ہوئی، قدم بوسی ہوئی۔ پھر حضرت نے میزبان سے فرمایا کہ ان لوگوں کو چائے پلائی جائے، اور جب میرے پیالی میں چائے ڈالی گئی تو وہ کچھ کم تھی، اور میں حیرت میں پڑ گیا کہ حضور محدث کبیر عمر کی اس منزل میں ہونے کے باوجود اتنی دور تک دیکھ رہے ہیں۔ میزبان سے فرمایا صوفی صاحب کو اور چائے ڈالو۔ بہرحال انہوں نے اور چائے دی، حضرت کا تبرک تھا، میں نے پی لیا۔ پھر میں نے پروگرام کی تاریخ مانگی، تو چونکہ اب حضرت تشریف لائے ہیں تو جمعہ کو روانگی ہے، اور اس بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ حضرت تشریف لے آتے، تو میں نے بھی زیادہ فورس کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جب بھی کرم فرما دیں یہ ان کے کرم کی بات ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس غلام پر کرم فرمائیں گے، چونکہ یہ فقیر ہمیشہ سے حضور محدث کبیر کے موقف کی تائید کرتا ہے، اور آپ کی ذات پر بھونکنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور ایک بات مجھے جو اچھی لگی، ویسے تو ہر بات اچھی ہے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے تو حضور شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھتے، مسکرا کر خیریت پوچھتے۔ جو لوگ علماء سے نالاں رہتے ہیں کہ علماء سیدھے منہ جواب نہیں دیتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کس قسم کے عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بڑے تو ایسے ہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں، اور بالکل خوش اخلاقی کے ساتھ میں حضرت نے اس فقیر سے بھی گفتگو فرمائی۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر خدا کی قسم بالکل مطلب ایسی مسرت ہوئی کہ میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ تازگی پیدا ہو گئی، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، دل کو سکون ملا، اور آپ کے عمل کو میں نے سنت نبوی کا مظہر پایا، اور یقیناً جو انداز نشست تھا آپ کا اور انداز گفتگو تھا، اور بات بات میں دعاؤں سے نوازنا، بات بات میں دعاؤں سے نوازنا، اور پھر رخصت ہونے کا وقت آیا تو ہم نے قدم بوسی بھی کی، دست بوسی بھی کی۔ حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا، اور بار بار آپ کے لبھائے مبارک جب بھی ہل رہے تھے، یا تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، یا کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ہو رہا تھا۔ اتنا روحانی سکون مجھے ملا، اور میں حیرت میں پڑ گیا کہ لوگ ایسی شخصیت کے ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیروں کے ہاتھ کیسے بک جاتے ہیں، اور کیسے ایسے لوگوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، وقت کا اتنا بڑا عالم امیر المومنین فی الحدیث، جس کے لاکھوں لاکھ بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ شاگرد در شاگرد موجود ہیں، اور خدمت دین انجام دے رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں، اور ایسی تواضع، ایسی انکساری کہ بالکل ایک معمولی درجے کا گدا لگا ہوا ہے، اسی پر حضرت آرام فرما ہے۔ نہ پلنگ کی ڈیمانڈ، نہ ایئر کنڈیشن کی ڈیمانڈ، نہ الگ بیڈ روم کی ڈیمانڈ، ایسا کچھ بھی نہیں، اور بالکل عوام سے محبت سے، شفقت سے ملاقات فرما رہے ہیں، ہر ایک کو دعا سے نواز رہے ہیں۔ بہرحال غالباً نصف گھنٹہ بیٹھا رہا، اور ڈھیر ساری اپنے لیے بھی دعا لی، عبد الرحمن کے لیے بھی دعا لی، اپنے اہل گروپ کے لیے بھی میں نے دعا لی، ہمارے
ساتھ جو لوگ جڑے ہیں سنی جمعیت الاحناف میں، حضرت سے گزارش کر کے ان کے لیے بھی دعا لی۔ آخر میں کچھ بات کرنے کی ہمت ہوئی، چونکہ حضرت مسلسل مسکرا رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے، تو جو ڈر اور خوف تھا وہ کم ہوا، اور آخر میں چند باتیں میں نے دل کی عرض کی، حضرت نے دعاؤں سے نوازا، اور پھر حضرت سے اجازت لے کر میں رخصت ہونے لگا، اور حضرت مولانا ابو یوسف صاحب قبلہ سے بھی مصافحہ ہوا۔ ماشاءاللہ نوجوان عالم ہے اور بہت خوش اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت کا سچا جانشین بنائے۔ بہرحال اس کے بعد ہم لوگ نکلے اور میں اپنی قیام گاہ قصر ابو حنیفہ پر آیا۔ بہت اچھا لگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے شہر میں جب بھی کوئی بڑا عالم آئے، کوئی دینی رہبر آئے، کوئی پیر طریقت آئے، کوئی سید زادہ آئے جو شریعت مطہرہ کا مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو، تو ضرور ان کی خدمت میں جایا کریں، ان سے ملاقات کیا کریں، دعا کی گزارش کیا کریں، اور جو بھی حسب حیثیت آپ ان کو نظر بھی پیش کیا کریں، تاکہ ان کے ذریعے جو مدارس مساجد کی تعمیر اور خدمت دین ہو رہا ہے، خدمت دین ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کا حصہ لگ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کا ادب کرنے والا بنائے، اور ان کی بارگاہوں میں بار بار ادب کے ساتھ حاضری دینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔